اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم غار سور میں میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی رہو گے۔ تم غار سور میں میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی رہو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابتدائی دور۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا اسم گرامی عبدالکعبہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ نام رکھا۔ آپ کو 2 لقب ملے، صدیق اور عتیق۔ آپ کو 2 لقب ملے، صدیق اور عتیق۔ ابوبکر کنیت ہے اور اسی سے مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش خاندان کے بنی تمیم سے تھا۔ چھٹی پشت میں آپ کا نسب نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2.5 سال کے بعد ہوئی۔ آپ کا گھرانہ مکہ کے شریف خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ خوں بہا وہ روپیہ جو کسی کو قتل کرنے پر اس کے گھر والوں کو دلایا جاتا ہے سے متعلق جتنے بھی کام تھے وہ آپ کے خاندان کو ہی ملے ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے۔ مکہ کے شریف لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور تمام کاموں میں آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ مکہ فتح ہونے کے موقع پر 8 ہجری میں ایمان لائے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے گئے۔ آپ کے والد کا انتقال 14 ہجری میں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے پاک و صاف طبیعت کے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کوئی غلط کام نہ کیا۔ اسی وجہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے۔ ایک دوسرے کے کام آتے، کوئی بھی کام کرتے تو ایک دوسرے سے مشورہ ضرور لیا کرتے۔ دونوں ایک دوسرے پر بھرپور بھروسہ کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے تو ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے سلسلے میں بھی حضرت ابوبکر نے بہت کوششیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ عادات و کردار۔ عادات و کردار۔ آپ نرم دل، خاکسار اور نیک تھے۔ آپ نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو منہ نہ لگایا تھا، کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا تھا، بلکہ کبھی کبھی بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اتنے نرم دل تھے کہ بات بات پر آنسو بہنے لگتے تھے اور روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ تقویٰ کا تو یہ حال تھا کہ کوئی ہرا بھرا درخت دیکھتے تو کہتے کہ کاش میں درخت ہوتا کہ آخرت کے خطروں سے بچا رہتا۔ چڑیوں کو چہچہاتے دیکھتے تو کہتے، چڑیوں تم خوش نصیب ہو کہ تم دنیا میں جہاں چاہتی ہو چہکتی ہو، جہاں چاہتی ہو
چھاؤں میں بیٹھتی ہو اور قیامت کے دن حساب کتاب کا تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ کاش ابو بکر تمہاری طرح ہوتا، بات بات پر آہ بھرتے، یہاں تک کہ آپ کا لقب بھی آہ وہ پڑ گیا تھا۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ راتیں نمازوں میں اور دن روزوں میں گزرتے تھے۔ نماز میں دھیان کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی آیت سنتے یا پڑھتے تو رو پڑتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ زندگی بھر ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ رہے۔ خدا کے رسول کے بعد اس بات کا خیال رکھا کہ جس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا برتاؤ تھا اس کو باقی رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین کے لقب سے پکارتے اور ان کا بہت ہی عزت و احترام کرتے۔ سخاوت و فیاضی آپ کی خاص خصوصیت تھی۔ آپ نے ہر نازک موڑ پر اپنی دولت کو اسلام کے لیے خرچ کیا۔ بہت سے غلام جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں ستائے جاتے تھے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ تبوک کی لڑائی کے موقع پر گھر کا تمام مال اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں مگر ابوبکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ دے گا۔ کسی شخص کے مال سے بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا فائدہ مجھے حضرت ابوبکر کے مال سے پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت اور ان کے آرام و سکون کا بڑا خیال رکھتے اور محلے والوں کے کام اپنے ہاتھوں سے کر دیتے، پڑوسیوں کے جانور چراتے اور ان کو دودھ دھوتے۔ خلافت ملنے کے بعد ایک لڑکی نے روتے ہوئے کہا، آپ تو خلیفہ ہو گئے، میں اب میری بکریاں کون دھوئے گا؟ آپ نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، خلافت مجھے مخلوق کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا بے سہارا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ تو مخلوق کی خدمت کرنے کا موقع ڈھونڈنے میں لگے رہتے تھے۔ روزانہ صبح صبح بڑھیا کے گھر جاتے، جھاڑو لگاتے، پانی بھر کر دیتے، ضرورت کی چیزیں رکھ کر آتے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے ہی آ کر بڑھیا کا تمام کام کر جاتا ہے۔ آپ پتہ لگانے کے لیے ایسے وقت بڑھیا کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے جب کہ کافی رات باقی تھی۔ ابھی ہر طرف خاموشی تھی، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس نے بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگائی، پانی بھرا اور ضرورت کا سامان رکھ کر جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ جب دروازے سے نکلے تو آگے بڑھ کر دامن پکڑ لیا، دیکھا تو اس وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ تھی، معمولی کپڑا پہنتے، سادہ کھانا کھاتے۔ امام حسن ابن علی کا کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ پیالہ جس سے ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ چادر جس کو ہم اوڑھتے ہیں عمر کے پاس بھیج دینا، کیونکہ یہ چیزیں میں نے خلیفہ ہونے کی وجہ سے بیت المال سے لی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل و کردار کی تصویر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس برتاؤ سے اچھی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ جب حضرت علی آپ کی وفات کی خبر سن کر رو پڑے اور روتے ہوئے آپ کے مکان پر تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابوبکر، خدا تم پر رحم کرے، خدا کی قسم تم امت میں سب سے پہلے ایمان لائے
اور ایمان کو اپنے شیوا بنایا۔ تم سب سے زیادہ یقین والے ہو، سب سے زیادہ غنی ہو اور سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اسلام کے سب سے زیادہ مددگار، مخلوق کے سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے تھے۔ تم فضل و ہدایت اور اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور مسلمانوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین بدلہ دے۔ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانا جب دوسروں نے ان کو جھٹلا دیا، اس وقت ان کے غم میں شریک ہوئے جب دوسروں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، اس وقت مدد کی جب دوسرے مدد کرنے کو تیار نہ تھے۔ خدا نے تم کو اپنی کتاب میں صدیق والذین جاء بالصدیق وصدق بہ کہا۔ تم اسلام کے مددگار اور کافروں کو بھگانے والے تھے۔ نہ تمہاری محبت میں کوئی کمی آئی، نہ تمہارے گناہوں میں کوئی کمزوری دکھائی دی۔ تم نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ تم پہاڑ کی طرح مضبوط مزاج تھے۔ تیز ہوائیں چلی لیکن تم کو نہ اکھاڑ سکے اور نہ ہی ہلا سکے۔ تمہارے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمزور بدن، مضبوط ایمان، اللہ کے پاس مقبول، زمین پر بزرگ ترین اور ایمان والوں میں سب سے بہترین۔ نہ تمہارے سامنے کوئی لالچ کر سکتا ہے۔ کمزور تمہارے نزدیک طاقتور اور طاقتور تمہارے نزدیک کمزور تھا، یہاں تک کہ کمزور کو حق دلا دو اور طاقتور سے حق لے لو۔ حلیہ، آپ کا جسم دبلا پتلا اور رنگ سفید تھا۔ آپ کمزور بدن کے تھے، گالوں پر گوشت کم تھا، ماتھا ابھرا ہوا تھا، بال سفید ہو گئے تھے، مہندی اور نیل کا خضاب لگایا کرتے تھے، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھیں، نہایت نرم دل اور صبر کرنے والے تھے۔ اہل و عیال، آپ کی اولاد میں 3 لڑکے تھے۔ حضرت عبداللہ جو طائف کی لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے اور اسی زخم کی وجہ سے ہی اپنے والد کی ابتدائی خلافت میں ہی وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد رضی اللہ عنہ، یہ دونوں آپ کی وفات کے وقت زندہ تھے۔ آپ کے 3 لڑکیاں تھیں، حضرت اسماء عبداللہ بن زبیر کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ، ام کلثوم، یہ آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ عہد صدیق کے کارنامے اور خصوصیات۔ نمبر 1، آپ کسی بھی کام میں عہد نبوی کے طریقوں کو نہیں بھولتے تھے۔ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے اور اگر وہاں نہ ملتا تو حدیث میں تلاش کرتے اور دوسرے صحابہ سے مشورہ کرتے کہ اس مفہوم کی حدیث یاد ہو تو بیان کرے، اور اگر کوئی حدیث مل جاتی تو بہت خوش ہوتے اور حدیث نہ ملتی تو علماء صحابہ کو جمع کر کے ان سب کی صلاح کے بعد ہی فیصلہ کرتے۔ نمبر 2، خلافت کا درجہ سنبھالتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جن لوگوں کا قرض تھا ان کو آپ رضی اللہ عنہ نے ادا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ جو رویہ تھا اس کو قائم رکھا۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ عنہ کے عہد میں غیر اہم مسائل کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے، آپ نے ان کو ایک کیے رکھا۔ کہیں پر کوئی اختلاف سنتے تو فوراً اس کا فیصلہ کر دیتے اور سب آپ کے فیصلے کو مان لیتے۔ نمبر 4، انقلاب انگیز حالات میں حضرت اسامہ کی سرداری میں رومیوں کی طرف لشکر بھیجا جس نے کامیابی حاصل کی۔ نمبر 5، اسلام میں پھر جانے والے قبیلوں اور سرداروں سے بہت ہی بہادری اور قوت سے مقابلہ کیا اور مذہب اسلام کو چھوڑنے کی تمام بیماری کو
سر اٹھاتے ہی کچل دیا۔ نمبر 6، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان سے سختی کے ساتھ پیش آئے، ان سے زکوٰۃ وصول کی یا پھر ان سے جہاد کیا۔ نمبر 7، آپ نے ملکی انتظام کی سہولت کے لیے جزیرہ العرب کو کئی صوبوں میں بانٹا۔ نمبر 8، آپ حاکموں اور افسروں کے چننے میں بہت احتیاط کرتے اور ان کو حاکم بناتے وقت بہت فائدہ مند نصیحتیں کی۔ نمبر 9، بیت المال کا انتظام اس طرح تھا کہ جو کچھ زکوٰۃ، عشر، جزیہ وغیرہ کی رقم آتی تھی انہیں اسلامی ضرورتوں میں خرچ کرنے کے بعد عام مسلمانوں میں بانٹ دیتے تھے، کبھی بیت المال میں کوئی رقم نہ رکھی۔ آخر دور میں بیت المال کے لیے الگ سے ایک عمارت بنوا دی تھی، لیکن اس میں رقم جمع کرنے کی نوبت نہ آ سکی۔ نمبر 10، شعبۂ انصاف کا انتظام کیا اور اس شعبے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ نمبر 11، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے اور ان کے بار بار اصرار کرنے پر قرآن کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ جمع کیا۔ نمبر 12، شام و عراق کے کچھ علاقے فتح کیے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے اور جو فاروقی فتوحات کی بنیاد بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقوال۔ نمبر 1، مومن کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ خدا کے ڈر سے رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بناؤ۔ خدا کا ڈر اور خدا سے امید دونوں برابر ہونے چاہیے۔ خدا کا ڈر علم کی طرح اور خدا سے نہ ڈرنا جہالت کی طرح ہوتا ہے۔ موت سے محبت کرو تو تمہیں زندگی دی جائے گی۔ 2.5% تو دنیا داروں اور بخیلوں کی زکوٰۃ ہے۔ سچے لوگوں کی زکوٰۃ تو تمام مال و صدقے میں دے دینا ہے۔ زبان پر گلہ اور شکوہ نہ لاؤ، آرام کی زندگی نصیب ہوگی۔ گزرے ہوئے زمانے کا بدلہ مستقبل سے کرو، پچھلے گناہوں کو نیکیوں سے مٹاؤ۔ مصیبتوں کی جڑ انسان کی بات چیت ہے۔ تعجب ہے کہ انسان کمزور ہو کر طاقتور خدا کی اطاعت نہیں کرتا۔ کوئی شخص کسی مسلمان کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے درجے کا مسلمان بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ بزرگی تقوی میں، مالداری یقین میں اور عزت صبر میں ہے۔ اپنی زندگی غیروں کے لیے خرچ کر کے اپنے آپ کو مت بھولو۔ دولت آرزو سے، جوانی خضاب سے اور صحت دواؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ جو معاملہ پیش آتا ہے وہ نزدیک ہے، لیکن موت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ کافروں سے جہاد کرنا چھوٹا جہاد ہے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا بڑا جہاد ہے۔ بری صحبت سے تنہائی اور تنہائی سے علماء کی صحبت کئی درجہ بہتر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور دولت فرعون و قارون اور کفار کی۔ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ دولت کے نشے میں بہت سے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حاکموں کے پاس جانے والے علماء اللہ کے دشمن اور علماء کے پاس جانے والے حاکم اللہ کے دوست ہیں۔ علم بغیر عمل کے بانجھ اور بے نتیجہ اور عمل بغیر علم کے بیماری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔